دوستوں، آج ماہ محرم الحرام کی 4 تاریخ ہے، جمعرات کا دن ہے۔ آج ماہ محرم الحرام کی پہلی جمعرات ہے، جسے 9 چندی جمعرات کہا جاتا ہے۔ آج کے دن اللہ الصمد اور سورۃ الاخلاص کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری حاجات پوری نہیں ہوتی، ہمارے گھر کے حالات بہتر نہیں ہوتے، تو آج محرم کی 4 تاریخ 9 چندی جمعرات کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج ماہ محرم الحرام کی 4 تاریخ ہے، 9 چندی جمعرات ہے۔ میں نے شدت سے اس دن کا خود بھی انتظار کیا ہے کہ کب سال کی پہلی جمعرات، محرم الحرام کی پہلی جمعرات، جسے 9 چندی جمعرات کہا جاتا ہے، وہ دن آ جائے۔ اللہ والوں، اللہ الصمد کا مطلب اللہ پاک کی بے نیازی، اور سورۃ الاخلاص کا مطلب سورۃ التوحید، یعنی اللہ ایک ہے۔ یہ خاص وظیفہ پڑھ لو، 1 منٹ کا وظیفہ ہے، ایک بار پڑھنا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی مصروفیت سے وقت نکال کر صرف 1 منٹ کا وظیفہ پڑھ نہیں سکتا، وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ آج محرم کی 4 تاریخ ہے، 9 چندی جمعرات کے دن جو شخص بھی اللہ الصمد اور سورۃ الاخلاص کا یہ خاص وظیفہ ایک بار پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے دن پھیر دیتے ہیں، اس کے نصیبوں کو کھول دیا جاتا ہے، اس کے مقدروں کو سنوار دیا جاتا ہے، پورے سال کا رزق اس کی تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ پورا سال آپ لوگ اللہ پاک کی بارگاہ سے غیب سے رزق حاصل کریں اور اپنی تمام خواہشات کو پوری کروا لیں، تو پھر اللہ الصمد اور سورۃ الاخلاص کا یہ خاص وظیفہ 9 چندی جمعرات کے دن بالخصوص پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والوں، یہ عمل کرنے سے پورے سال کی محتاجگی سے آپ لوگ بے نیاز ہو جاتے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھانا پڑتی، اللہ پاک کی بارگاہ سے رزق ملتا ہے۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی اس وظیفے کو پڑھتا ہے وہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، یعنی کہ رب کریم سے جو مانگتا ہے رب کی ذات ہر حاجت کو پورا فرماتی ہے۔ محرم کا مہینہ بڑا رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی ہماری تقدیر کے بنتالے کھل جائے، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے، جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے مانگنا پڑے، ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے۔ تو آج محرم کی 4 تاریخ 9 چندی جمعرات کے دن یہ وظیفہ ایک بار میرے کہنے پر ضرور پڑھ کر دیکھیے گا۔ وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، آپ نے ویڈیو کو مکمل اینڈ تک دیکھنا ہے۔ اگر آپ سے اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو دھیان کے ساتھ ویڈیو مکمل دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ محرم الحرام کی 4 تاریخ 9 چندی جمعرات کے دن اگر آپ میں سے کوئی مقروض بیٹا ہے، قرض اتنا ہے کہ بال بال قرض میں ڈوبا ہوا ہے، قرض ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتا، تو قرض سے مکمل نجات کے لیے محرم کی 4 تاریخ 9 چندی جمعرات کے دن اللہ الصمد اور سورۃ الاخلاص کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ اللہ والوں، اللہ الصمد سے اگر کوئی بے روزگار بیٹا ہے روزگار کے لیے پڑھ لے، کوئی بے اولاد ہے نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لے۔ وہ میری بہنیں جو بے اولادی کا تانا سن سن کر تھک چکی ہیں، آج رب کی بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتی ہیں، اولاد مانگیں گی اولاد ملے گی، بیٹا مانگیں گی بیٹا ملے گا۔ آپ نے صرف توجہ کے ساتھ محرم کی 4 تاریخ 9 چندی جمعرات کے دن یہ خاص وظیفہ ایک بار لازمی پڑھنا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بیمار بیٹا ہے، بیماری ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتی، ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، لیکن جب تک رب کی رضا نہ ہو جائے آپ کو کچھ بھی ہو نہیں سکتا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، دعاؤں سے آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ اور اب میں یہ وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں
یہ وظیفہ پڑھنے والا بیمار ہے تو شفا مل جائے گی، بے روزگار ہے تو روزگار مل جائے گا، تنگ دست ہے تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی، جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج محرم کی 4 تاریخ نو چندی جمعرات کے دن اللہ الصمد اور سورۃ الاخلاص کا یہ خاص وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ اگر میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا محرم کی قدر کر لو، اس میں جہاں شہادتیں ہیں وہاں کامیابیاں بھی ہیں، اس میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما اور امام حسن کی سعادت موجود ہے، عمر فاروق کی شہادت موجود ہے، اس مہینے میں کربلا شہدائے واقعات اور معجزات موجود ہیں۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ کو فرعون سے فتح نصیب ہوئی، اللہ کریم نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے آزاد کیا، یوسف کو کنویں سے نکالا، یہ سب واقعات اور معجزات محرم کے مہینے میں واقعات ہیں، اور اللہ کا حکم ہے کہ قیامت کے روز بھی محرم الحرام کے مہینے میں 10 تاریخ کو جمعۃ المبارک کے دن قائم کیا جائے گا۔ خدارا اگر آپ قیامت سے پہلے قیامت کی تیاری کرنا چاہتے ہیں، آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو محرم کی قدر کیجئے۔ اس مہینے کو حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے کو اللہ پاک کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، صرف اپنے تمام بہنوں بیٹیوں سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ الصمد اور سورۃ الاخلاص کا یہ خاص وظیفہ ایک بار میرے کہنے پر کرنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، یہ وظیفہ آپ کو دنیا کی ہر قدم میں کامیاب کر دے گا۔ یہ وظیفہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، ساؤتھ افریقہ یا پھر سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں محرم الحرام کی 4 تاریخ نو چندی جمعرات کا دن آ جائے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے محرم کی 4 تاریخ نو چندی جمعرات کے دن اللہ الصمد اور سورۃ الاخلاص کو پڑھ لے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد کئی مہینوں گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا، یہ وظیفہ بیٹھے بیٹھے کھلی آنکھوں سے معجزات دکھاتا ہے۔ بعض اوقات وظیفہ پڑھتے دوران ہی آپ کی ہر حاجت، ہر مراد پوری ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات آپ وظیفہ پڑھتے رہتے ہیں، آپ پر نظر کرم ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات مصلی چھوڑنے سے پہلے فرشتے آپ کے قدموں میں آپ کی کامیابی لے کر آ جاتے ہیں۔ پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں، میں نے اپنا حق ادا کیا۔ محرم کی 4 تاریخ نو چندی جمعرات کے دن کا وہ وظیفہ آپ کے حوالے کیا جس کی آپ کو، مجھے، ہم سب کو ضرورت ہے۔ میں نے خود اس 4 محرم نو چندی جمعرات کا شدت سے انتظار کیا۔ یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ میں خود بھی اس وظیفے کو پڑھتا ہوں۔ آپ سے بھی التجا کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی سے تنگ دستیوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو خیر آباد کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو محرم کی 4 تاریخ نو چندی جمعرات کے دن یہ وظیفہ خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ پورا دن پوری رات موجود ہے، یہاں تک کہ محرم کی 4 تاریخ نو چندی جمعرات کے رات 9، 10، 11، 12 بجے تک بھی آپ نے اس عمل، اس وظیفے کو لازمی پڑھ لینا ہے۔ اس سے پہلے ہم محرم کے مہینے کی خصوصی دعا کریں گے۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ ایک بات کمنٹ سیکشن میں حسین زندہ باد، یزید مرد آباد لازمی لکھنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، نیا سال شروع ہو چکا ہے، سب سے پہلا تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو نے نئے سال میں ہمیں مہلت دی کہ ہم تیرے حضور پیش ہو کر اپنے گناہوں کی توبہ کر سکیں۔
آج اپنے پیارے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ قبول فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار بیٹا ہے روزگار عطا فرما، جو کوئی بے اولاد بیٹا ہے، مقروض بیٹا ہے، مولا جس حاجت کو لے کر بیٹا ہے تیرا منگتا ہے، بھکاری ہے، فقیر ہے، کامیابی عطا فرما۔ جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں کے رہنے والے بسنے والے مسلمانوں کی مدد فرما۔ مسلمان جو بھی مجاہدین ہیں جو اس وقت اسلام کی سربلندی کے لیے برسر پیکار ہیں، وہ دنیا و جہان میں جہاں پر بھی کوششیں کاوشیں کر رہے ہیں، ان سب کی مدد فرما، ان سب کے درجات میں مقامات میں بلندی عطا فرما، ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان کے دل کو اضطرابی اور صبر عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ اب باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا۔ جو کوئی بے روزگار ہے روزگار کے لیے، ضد کر کے بے اولاد کے لیے مانگ لے، اولاد کے لیے بیٹے کے خواہش مند ہیں بیٹا مانگ لیں۔ آپ مقروض ہیں، کروڑوں کا قرض ہے، یہ نہ سوچنا کہ کیسے اترے گا۔ محرم کی 4 تاریخ ہے، 9 چندی جمعرات ہے، اسلامک سال کی پہلی جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ کے قرض کی ادائیگی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ وہ اگر آپ من پسند نوکری چاہتے ہیں، شادی چاہتے ہیں، قرض سے خلاصی چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں، نیت لازمی کیجئے گا، کیونکہ آج جس مقصد کی نیت کی جائے گی وہ 100% گارنٹی کے ساتھ پوری ہو جائے گی۔ مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ لوگوں نے اپنے وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے گا۔ یوں محسوس کیجئے کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، اور آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اللہ الصمد، آج اس وظیفے کی آپ کو، مجھے، ہر کسی کو ضرورت ہے۔ اس مہنگائی کے دور میں، اس وقت میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ آ جائے ہم گھر کے اخراجات پورا کر سکیں، اپنے گھر کے وسائل پورے کر سکیں، اور آج ہر کوئی رب کی بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتا ہے۔ تو آج محرم کی 4 تاریخ 9 چندی جمعرات کے دن اللہ الصمد کو پڑھ لیجئے گا۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ رب کی بے نیازی کیا ہے؟ بے نیازی یہ ہے کہ آپ کے قریب بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو آپ جانتے ہیں کہ جن کو رب کریم نے زمین، کاروبار، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑی بڑی کوٹھیاں دے رکھی ہیں۔ بے نیازی یہ ہے کہ ایک بندہ دن رات محنت کرتا ہے، دھوپ میں مزدوری کرتا ہے، اور شام کو 1000، 1500 یا 2000 کماتا ہے، اور دوسری طرف ایک بندہ وائٹ کاٹن کا سوٹ پہن کر بڑی سی گاڑی میں آتا ہے، دفتر میں 1-2 گھنٹے بیٹھتا ہے اور گھر چلا جاتا ہے۔ یہ رب کی بے نیازی ہے کہ جس کو دینے پر آتا ہے بے تحاشا دیتا ہے، بغیر محنت کے دے دیتا ہے۔ اس لیے آج اس وقت میں، اس مہنگائی کے دور میں، اس برے معاشرے میں اگر آپ جینا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کی خواہشیں، اپنی خواہشیں پوری کرنا چاہتے ہیں، رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو رب کی بے نیازی بہت ضروری ہے۔ اور آج محرم کی 4 تاریخ 9 چندی جمعرات کے دن جو بندہ رب کی بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتا ہے وہ اللہ الصمد اور سورۃ الاخلاص کو پڑھے۔ آپ نے اللہ الصمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 100 مرتبہ ایک پوری تسبیح پڑھنی ہے۔ اللہ الصمد پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی،
نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد دو بار ہو گیا، اللہ الصمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ الصمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر ایک مکمل تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ رب کریم سے دعا کرنی ہے کہ میرے مولا 100 بار اللہ الصمد پڑھتے دوران رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، بس اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ آپ لوگ اپنی حیثیت دیکھ کے نہیں، رب کی شان دیکھ کر مانگے۔ یہ مت دیکھیں کہ میری جو پریشانیاں ہیں بہت بڑی ہیں، میری حاجتیں بہت بڑی ہیں، یہ دیکھیں آپ کا رب کتنا بڑا ہے۔ اللہ والوں، اپنے رب کی شان کے مطابق مانگو، اللہ پاک کو خدا جان کے مانگو، انشاءاللہ رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ ہر طرح کی تنگ دستی، ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کی مصیبتیں جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ اللہ الصمد کو ایک تسبیح 7 پڑھنے کے بعد فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورۃ الاخلاص کا وظیفہ ہے۔ سورۃ الاخلاص الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ سورۃ الاخلاص کی فضیلت بتاؤں تو صرف اتنا کہوں گا کہ اگر نماز کی ایک رکعت میں سورۃ الاخلاص نہ پڑھی جائے تو نماز جو ہے وہ ادھوری سی لگتی ہے، اور سورۃ الاخلاص کو ایک بار اگر پڑھ لیا جائے تو ہمیں 10 سپاروں کا ثواب ملتا ہے، 3 بار پڑھ لی جائے تو ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے، 1 زبر 10 نیکیاں، 1 زیر 10 نیکیاں۔ اس طرح سے اللہ پاک نے سورۃ الاخلاص کا ثواب رکھا ہے۔ سورۃ الفاتحہ شریف کے بعد سب سے زیادہ پڑھے جانے والی سورت اگر کوئی سی ہے وہ سورۃ الاخلاص ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ سورۃ الاخلاص کو آج 9 چندی جمعرات کے دن پڑھیں گے، انشاءاللہ جوان بیٹیوں کے نصیب اچھے ہو جائیں گے، اچھے رشتے موصول ہوں گے، کاروبار رک گیا ہے کاروبار چل پڑے گا، معاملات میں پریشانیاں ہیں ہٹ جائیں گی، بیمار ہیں شفا مل جائے گی۔ اللہ والوں، سورۃ الاخلاص کا عمل بہت خاص عمل ہے۔ یہ وظیفہ 1400 سال سے پڑھا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سورۃ الاخلاص کو پڑھا کرتے تھے، صحابہ کرام کو پڑھنے کی ترغیب دلایا کرتے تھے۔ اگر حدیث پاک کا مطالعہ کریں تو بہت سارے صحابہ کرام کا واقعہ ہمیں سورۃ الاخلاص میں ملتا ہے۔ میں نے اپنے چینل پہ بہت ساری ویڈیو سورۃ الاخلاص کے حوالے سے اپلوڈ کری ہیں۔ اگر آپ لوگ میرے پرانے سبسکرائبر ہیں تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ سورۃ الاخلاص کتنی زیادہ برکت والی، کتنی زیادہ فضیلت والی سورت ہے۔ آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے ملاحظہ کریے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ اللہ والوں، میرے ساتھ ساتھ پڑھیں، ایک مکمل قرآن پاک کا ثواب ملے گا۔ جتنے لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں گے اتنے برابر آپ لوگوں کو ثواب ملے گا۔ یہی تو میجورٹی کا فائدہ ہوتا ہے، یہی تو اجتماع کا فائدہ ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ لوگوں نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے حصول برکت اور ثواب کی نیت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 2 بار ہو گیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والو، اس طریقے سے 100 بار آپ لوگ سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھ لیں گے۔ سورۃ الاخلاص بہت خاص سورت ہے۔ آپ لوگوں نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنی ہے، اور نہ کسی سے بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اب تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے رب کریم کے 2 نام کا وظیفہ ہے، کیونکہ آج کا وظیفہ تنگ دستی سے، پریشانیوں سے، قرض سے، مصیبتوں سے نجات کا وظیفہ ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو کا مطلب ہے کہ اے رزق دینے والی ذات، اور یا فتاحو کا مطلب ہے اے بہت زیادہ دینے والی ذات۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ راتوں رات امیر ہو جائے، صبح وظیفہ پڑھے، شام تک ہر حاجت پوری ہو جائے، شام کو پڑھے تو رات تک تقدیر کے بند تالے کھل جائے۔ تو آپ نے تیسرے نمبر پر یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ یہ رب کریم کا وہ نام ہے جسے پڑھنے والا اللہ پاک فرماتے ہیں یا فتاحو پڑھ کر مانگنے والے کی میں ہر حاجت کو پورا فرماتا ہوں۔ اللہ نے قسم کھائی یا فتاحو کی تو مانگو کیا مانگتے ہو، جو مانگو گے میں عطا کروں گا۔ یا فتاحو کی یہ فضیلت ہے، اور یا رزاقو رزق کی فضیلت سے ہے۔ 300 رزق کے دروازے کھلتے ہیں
اللہ والے فرماتے ہیں یا فتاح یا رزاق کو ملا کر پڑھو گے تو آپ لوگوں کی زندگیاں سنور جائیں گی۔ یا فتاح یا رزاق یہ ایک بار ہو گیا، یا فتاح یا رزاق یہ 2 بار ہو گیا، یا فتاح یا رزاق یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے یا فتاح یا رزاق کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ لوگوں نے یا فتاح یا رزاق کو صرف اور صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 11 بار یا فتاح یا رزاق کو پڑھ لیں، اس کے بعد آخری عمل آپ نے اللہ رب العالمین کا ذاتی نام اور نبی پاک کا ذاتی نام یعنی یا اللہ یا محمد کا پڑھنا ہے۔ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار ہوگا، یا اللہ یا محمد 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد یہ 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف آپ لوگوں نے 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اول آخر 3 بار، 7 بار، 5 بار یا 11 بار آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے اتنی جلدی کامیابی مقدروں میں آئے گی۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔